تو میرے محترم دوستوں، اور اگر خدا نہ خواستہ دلوں کے اندر کوئی خرابی آنی شروع ہو گئی، جس خرابی کے آنے کے بعد پھر آدمی کہیں کا بھی نہیں رہتا، دین اس کا سارا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کبھی ذہنوں کے اندر یہ نہ آوے کہ فلاں بگڑا ہوا ہے اور وہ تو جہنم میں جائے گا اور میں سدھرا ہوا ہوں اور میں جنت میں جاؤں گا۔ اپنے بارے میں خوش فہمی آدمی کے لیے خطرناک ہے، اور دوسرے کے بارے میں بدگمانی آدمی کے لیے خطرناک ہے۔ دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے تو آپ نے دیکھا، لیکن پوری زندگی آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں، نہ معلوم کیا کیا حالات اس پر آئے، اور کتنا رو کر معافی مانگ کر وہ اللہ کا ولی بن چکا، اور ہم اسی بدگمانی میں ہیں۔ اور اپنے بارے میں بھی آدمی کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے، کتنا ہی نیکیوں کا کام کیا ہو، بعض مرتبہ اللہ کو ناراض کرنے والا ایسا کام کر دیتا آدمی کہ ساری کی کرائی کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ جیسے عبادت گزار عورت نے ایک بلی کو بھوکا مارا اور جہنم کے اندر چلی گئی، اس کی عبادت بھی صاف ہو گئی۔ اور بعض مرتبہ آدمی ایسا کوئی نیکی کا کام کرتا ہے کہ پچھلی ساری خرابیوں کو صاف کر دیتا ہے وہ نیکی کام۔ جیسے ایک بدکار عورت، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور جنت میں چلی گئی۔ تو اس بنا پر دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں اور اپنے بارے میں خوش فہمیاں یہ آدمی کو نیچے اتار دیتی ہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور اپنے بارے میں فکر مند رہے۔ جتنا اپنے بارے میں فکر مند رہے گا اتنی روحانی ترقی اللہ دے گا۔ کلکم خطاؤن، سب کے سب خطا کار ہیں، قصوروار تو ہم سب ہیں۔ جب اللہ پاک ستاری کا معاملہ کر رہا ہے اس سے غفاری کی امید رکھنا اور اللہ پاک سے توبہ کرتے رہنا، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو چپ رہو، چپ بھی نہیں رہنا، اس کو ٹھیک کرنا ہے ایسے طریقے پر کہ کسی قسم کا کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو۔ تنہائی میں بلا کر سمجھاؤ گے مان لے گا، اکیلے کو سمجھاؤ گے مان لے گا، کوئی اور سمجھائے گا مان لے گا، لیکن ایک دم سے ہڑبونگ مچانا یہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ اخلاق برتنا، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنا، مانوس کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ امید ہے کہ بے ایمان بھی ایمان والے بن جائے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، 13 سال تک مکہ مکرمہ کی زندگی اور 5 سال تک خندق تک کی زندگی، خندق تک کی زندگی، اس کے اندر لڑائی بھی ہوئی، جھگڑے بھی ہوئے، آپس میں مار پیٹ بھی ہوئی۔ اس کے بعد حدیبیہ کا قصہ ہوا، صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے اندر ہوئی۔ اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے بھیجا کہ بھئی ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لڑائی بھڑائی کے لیے ہم نہیں آئے، ہمارا کام لڑنا بھیڑنا نہیں ہے، ہمارا کام تو عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ وہ بیچ میں وہ بات رہ گئی، آپ لوگوں کو انتظار ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعتیں بھیجتے تھے، پہلی چیز تو کلمہ نہ مانے تو دوسری چیز صلح کرنا جزیہ کے ساتھ، پر ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اب وہ تو بڑا بھاری مجمع اور ہم حفاظت کریں گے، کچھ تو سن بھی رہا کیا سمجھتا ہے کہ ان کے لیے ڈیفنس آسمان سے اترتی ہے اور یہ ہماری حفاظت کر سکتے ہیں کہ آسمان کی جو مدد ہے اس کے ذریعے ہماری حفاظت ہوگی، اسے وہ سننے کو تیار ہے۔ وہ تو میرے محترم دوستو، آپ کو جو غم تھا وہ پوری انسانیت کا غم تھا۔ آپ رات رات بھر روتے تھے اور ہانڈی کے ابلنے کی آواز جیسے نکلتی تھی اس طرح نکلتی تھی، بے چین ہوتے تھے، دھکا مارنے والوں کے پاس آپ بار بار جایا کرتے تھے، آپ جا کر دعوت دیتے ہیں۔ اتنی بے چینی اور بے قراری آپ کے اندر تھی انسانیت کے غم میں کہ آپ دعوت دینے جا رہے اور آپ کے چہرے کے وہ تھوکا جا رہا اور کوئی آپ کے اوپر دھول ڈال رہا اور کوئی آپ کی اونٹنی کو کوچا مار رہا تو وہ اونٹنی ایک دم سے بھدکتی ہے اور فوراً آپ گر پڑتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ان دھکا مارنے والوں کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے تھے اور اپنے عمل سے اور اپنی لسان حال سے یہ بتاتے تھے کہ تم نے تو میرے کو بار بار دھکا مارا اور میں پھر تمہارے پاس آیا کیونکہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور مرنے کے بعد کی زندگی کی جو میں تمہیں خبر دیتا ہوں وہ بالکل صحیح خبر ہے۔ میں تمہارے پاس بار بار اس لیے آ رہا ہوں
تاکہ تم کو قبر میں اور قیامت کے دن فرشتے تم کو دھکے نہ مارے، بشرطے کہ تم میری طریقے اور میرے دین کو لے لو۔ بار بار دھکے کھا کر تمہارے پاس اس لیے آتا ہوں تاکہ فرشتے تمہیں دھکے نہ مارے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آیتیں تھی یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مجرموں کو چہرے دیکھ دیکھ کر فرشتے پہچان دیں گے اور سر کے بال پکڑ کر اور پیروں کے ساتھ باندھ کر گھسیٹ کر انہیں جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ اے انسانوں، اے جناتوں، تم اللہ کی کون سی نعمت کو جھوٹا بتاؤ گے؟ کبھی وہ قیامت کا دن نہیں آیا اور اللہ نے تم کو دنیا ہی کا میرے بات بتا دی تاکہ تم جہنم سے بچو۔ ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن۔ یہ وہ جہنم ہے کہ جس کو مجرم لوگ جھوٹا بتاتے ہیں۔ کبھی تو ان کو پانی کے اندر ڈالا جائے گا کھولتے ہوئے اور کبھی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اے انسانوں، اے جناتوں، تم اللہ کی کون سی نعمت کو جھوٹا بتاؤ گے؟ کبھی وہ قیامت آئی نہیں اور دنیا میں تمہیں خبر دے دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین اور بے قرار ہوتے تھے اور رات بھر روتے تھے، ہانڈی کے ابلنے کی آواز نکلتی تھی، اتنے بے چین ہو کر روتے تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ پاک بھی آپ کو تسلی دیتے تھے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے میرے پیارے نبی، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ رو رو کر اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ ارے میرے پیارے نبی، آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ یہ ایمان اور ہدایت ایسی گری پڑی چیز نہیں کہ ایسے ناقدروں اور ہٹ دھرمی کرنے والوں کو دی جائے۔ ایمان اور ہدایت ہم دیتے ہیں جو آسمانی وحی کا روحانی پانی آنے دے، تو پھر وہ دل کے اندر جو بیج ڈالا اللہ نے وہ اگ کر اور پورا درخت بن جاتا ہے۔ لیکن اس درخت کے بارے میں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کے اندر کیڑے نہ لگ جائیں، کہیں دیمک نہ لگ جائے، کہیں وہ درخت خراب نہ ہو جائے۔ تو اس کا انتظام اللہ پاک نے یہ کیا کہ دین کا درخت تیار ہوا تو کہیں وہ دین کا درخت بنی اسرائیل کی حرکتوں کی طرح وہ ضائع نہ ہو جائے، تکبر کے ذریعے، حسد کے ذریعے، کینے کے ذریعے، دنیا طلبی کے ذریعے، خود غرضی کے ذریعے۔ میرے محترم دوستوں، اس کا اللہ پاک نے یہ انتظام کیا کہ عشق الہی کی آگ دل کے اندر لگ جائے تو جو ان سارے کانٹوں کو اور یہ سارے درخت کو گرانے والی چیزوں کو اور خراب کرنے والی چیزوں کو جلا کر راکھ کر دے۔ ایک تو آسمانی وحی کا روحانی پانی آئے اور ایک عشق الہی کی آگ آئے۔ آسمانی وحی کا روحانی پانی اگر اس بیج کے اوپر پڑا تو پورا درخت انشاءاللہ تیار ہو جائے گا۔ جو تعلیم کے حلقوں کے اندر وہ ملتی ہے، جو بیانوں کے اندر ملتی ہے، جو گشتوں کے اندر ملتی ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر دعوت کا کام چلانا ہے، تعلیم کے حلقے چلانے ہیں، اللہ کا ذکر چلانا ہے، قرآن کی تلاوت چلانی ہے، کلمے والے یقین کی دعوت دینی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا اور کرانا ہے، قرآن پاک کو یاد کرنا ہے، سیکھنا سکھانا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے اور ہر مسلمان کا اکرام کرنا ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ کون سی قوم کا ہے، کون سی خاندان کا ہے، کون سے رنگ کا ہے۔ ہر رنگ کا مسلمان، ہر خاندان کا، ہر قوم کا، ہر ملک کا، ہر گروپ کا جس نے کہا میں مسلمان ہوں تو وہ قابل اکرام ہے، چاہے وہ گنہگار ہے تو بھی اس کا ہمیں اکرام کرنا ہے۔ اس کے ایمان کی وجہ سے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے۔ گنہگار مسلمان کی مثال جیسے پاخانے میں لت پت بچہ، پاخانے میں لت پت، گندگی سے تو نفرت، بچے سے محبت، لیکن ماں گندگی کی وجہ سے بچے کو پھینک نہیں دیتی اور بچے کی محبت کی وجہ سے سینے سے گندگی سمیت لگا نہیں لیتی۔
گندگی صاف کر کے سینے سے لگاتی ہے. کتنا ہی گنہگار مسلمان ہو، اس مسلمان کے ایمان سے ہمیں محبت ہو، اس کا اکرام ہو، اس کے اندر جو گندگی ہے گناہ کی اس سے نفرت ہو، اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دعوت کے ماحول میں لایا جائے. جب دعوت کے ماحول میں آئے گا تو بعد مرتبہ وہ ہم سے اور تم سے بھی زیادہ اونچا بن جائے گا صفات کے اعتبار سے، اور ہم اس کی قدر کریں. تو جب تعلیم کے حلقے ہوں، اکرام مسلم ہو، اور اس کے ساتھ پھر اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کیا جائے، نگاہوں کے اندر اللہ کی رضامندی ہو، دنیا طلبی اور خود غرضی نہ ہو. جتنا اخلاص ہوگا طاقت آئی ہے اعمال کے اندر. اور اخلاص کے پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دین کا کام کیا جائے اپنی دنیا قربان کر کے. اور اگر دنیا طلبی اور خود غرضی کے لیے دین کے کام کو استعمال کیا تو خطرہ ہے کہ دھیمے دھیمے سے اخلاص جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ شہید ہے، سخی ہے، قاری ہے، کام دین کا کیا انہوں نے، لیکن اللہ پاک کو راضی کرنا ان کے ذہن کے اندر نہیں تھا، تو ان کا شہید، سخی اور قاری ہونا دنیا بن گیا. اور اگر ایک آدمی دنیا کا کام کرتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے اسے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتا ہے، تو یہ دنیا جو ہے اس کی دین بن جائے گی. آدمی کی نیت پر معاملہ ہے. اخلاص، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ میرے محترم دوستو، اخلاص کے ساتھ ساتھ پھر دعوت کا کام پوری امت کو کرنا ہے، پوری امت کو کرنا ہے. کتنا کرنا ہے؟ ہر مسلمان اپنا فکر، گھر والوں کا فکر، خاندان والوں کا فکر، قوم کا فکر، بستی کا فکر، اطراف کا فکر، پوری انسانیت کا فکر، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا فکر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا وہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ پاک یہ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ارے امام نے اگر 4 رکعت کی نیت باندھی تو مقتدی بھی 4 کی نیت باندھے، 2 کی نہ باندھے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا غم تھا اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا غم تھا تو ہر مسلمان پوری انسانیت کا فکر کرے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا فکر کرے. ڈنکے کی چوٹ بار بار میں یہ کہوں گا کہ قرآن اور حدیث اور صحابہ کی زندگی ہم کو یہ بات بتا رہی ہے کہ ہر مسلمان دائی بنے اور پوری زندگی کے لیے دائی بنے. 4 مہینے کے لیے نہیں، سال بھر کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے دائی بنے. بے پڑھا بھی بنے، تاجر بھی بنے، کسان بھی بنے، پوری زندگی کے لیے دائی بنے. ارے نیت کرو کہ پوری زندگی دعوت کا کام کرنا ہے. اور پوری دنیا میں جتنے کلمے پڑھنے والے مسلمان ہیں ان کو دائی بنانے کی کوشش کرتی ہے، اور قیامت تک کے زمانے میں یہ کوشش چلتی رہے اور سارے دعوت پر کھڑے ہو جائیں. یہ نیت کرتی ہے میرے، اور ہمیں بھی نیت کرنی پوری زندگی دعوت کا کام کرنا ہے. رہا کاروبار، رہا گھر، اس کو اگر نبوی طریقے پر، نبوی ترتیب سے اگر کیا تو انشاءاللہ یہ کاروبار بھی دعوت بنے گا اور یہ گھر بھی دعوت بنے گا. کاروبار کو دیکھ کر لوگوں میں ایمان آئے گا اور گھر کو دیکھ کر لوگوں میں ایمان آئے گا. کاروبار اور گھر چھڑوانا نہیں، دنیا چھڑوانی نہیں، تاریخ دنیا نہیں بنانا. ارے دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے، ملک مال کا نام دنیا نہیں ہے. چیست دنیا از خدا غافل بدن، نیک معاشو نقرو فرزند و زن. دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. بیوی بچے اور سونا چاندی کا نام دنیا نہیں. اگر ایک آدمی ایک گدڑی میں رہ کر خدا سے غافل ہوا تو یہ گدڑی اس کے لیے دنیا ہے، اور اگر تخت سلیمانی ہے لیکن خدا سے غافل نہیں تو یہ تخت سلیمانی بھی ان کے لیے دین ہے.